آپ وہ واقعہ یاد کیجئے جب حضرت عمر فاروق کا دور تھا، غسان کا بادشاہ تھا، اس نے چاہا کہ میں اسلام لے آؤں، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد کیا کیا اس نے کہ جب حضرت عمر فاروق حج کے ارادے سے چل پڑے مکہ کی طرف تو اس نے کہا کہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا چلو۔ غسان یہ ملک ابھی سیریا وغیرہ کے اندر آتا ہے، اس زمانے میں یہ ملک تھا اور وہاں کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا جبلہ ابن احم۔ یہ جبلہ بادشاہ ہے غسان کا، اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ یہ حج کے لیے چل پڑا۔ اب جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا، طواف کرتے کرتے ایک کمزور اور سمجھیے ایک جو دیہاتی مسلمان ہوتا ہے وہ بھی طواف میں تھا، اس کا پاؤں اس بادشاہ کی چادر میں لگ جاتا ہے، اور چادر میں لگنے کے بعد اس کی چادر اس کے کاندھوں سے نیچے اتر آتی۔ یہ غصہ سے لال ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری اتنی اوقات، تمہاری حیثیت کہ تم نے اپنے پاؤں کو میری چادر میں رکھ دیا، تم کو معلوم نہیں میں غسان کا بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا کہ حضور معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر میں نے ایسا نہیں کیا، انجانے سے میرا پاؤں آپ کی چادر پہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ اٹھایا اور ایک تھپڑ مارا، اس طور پر تھپڑ مارا کہ اس دیہاتی مسلمان جو کمزور طبقے کا آدمی تھا، مزدور طبقے کا آدمی تھا، اس کی ناک بھی زخمی ہو گئی اور 2 دانت بھی باہر نکل آئے۔ اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ 2 دانت بھی باہر نکل آئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا ناک سے۔ وہ فوراً حضرت عمر فاروق کے بارگاہ میں حاضری دیا اور کہا کہ حضور دیکھیں آپ، یہ غسان کا بادشاہ ہے لیکن میرے ساتھ ناانصافی کس طور پر کیا ہے کہ میرا پاؤں جان بوجھ کر نہیں بلکہ انجانے میں اس کی چادر میں پڑا اور چادر نیچے زمین پہ آ گئی، اس نے زوردار تماچا مارا، میرے 2 دانت باہر نکل آئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے بلایا اس کو اور کہا کہ کہاں ہے جبلہ، ادھر آؤ۔ جبلہ آیا، اس کے بعد پوچھا کہ کیا صحیح ہے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ ایک دیہاتی آدمی ہے، کمزور طبقے کا آدمی ہے اور اس نے میری چادر میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ تو نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، یہی میں چاہتا تھا۔ اگر تو نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے تو آگے سنو، اس مزدور طبقے کا آدمی کا تعلق اگر سے غریبی اور مفلسی سے ہے لیکن یہ مذہب اسلام میں آ گیا ہے، اور اسلام کی نظر میں جو مرتبہ تیرا ہے وہی مرتبہ اس کا بھی ہے، جو حیثیت تیری ہے وہی حیثیت اس کی بھی ہے، اس لیے اب تیرے لیے ضروری ہے کہ اس نادار اور کمزور، اس مفلس اور غریب آدمی کے سامنے تو معافی مانگ۔ وہ جبلہ کہتا ہے اچھا ایسا میں کیسے کروں گا، میں تو بادشاہ ہوں، میں اس سے معافی کیسے مانگ سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر معافی نہیں مانگو گے تو میں بدلہ لوں گا، اس لیے کہ میں خلیفہ وقت ہوں، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، اگر اس سے معافی نہیں مانگا تو پھر میں قصاص لوں گا، اس لیے کہ تو نے اس کے 2 دانت کو باہر نکال دیا اور ناک کو زخمی کر دیا ہے۔ اب جبلہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ پروٹوکول ملے گا، اور یہاں پہ عمر فاروق کے اس زمانے میں آیا ہوں، مسلمان ہوا ہوں، عیسائی تھا پہلے، وہ مسلمان ہوا ہوں، مجھے زیادہ سے زیادہ مرتبہ ملے گا، اہمیت ملے گی، لیکن عمر فاروق کی نظر میں میرے برابر ایک بدو شخص کو، ایک دیہاتی شخص کو رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دیجیے، 1 رات کا موقع دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں دینے والا، میں بے شک مسلمانوں کا امیر ہو سکتا ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہو سکتا ہوں، لیکن مہلت دینا ہے یا نہیں دینا ہے اس آدمی سے پوچھو، اگر یہ چاہے دے، اس کی مرضی ہے، نہیں تو ابھی بدلا۔ اس دیہاتی شخص نے کہا امیر المومنین میں مہلت دیتا ہوں۔ رات بھر کی مہلت دی گئی، وہ راتوں رات مکہ شریف سے ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ زمانے کا بادشاہ تھا لیکن عمر فاروق نے اسلام کو دکھایا کہ دیکھ لو اسلام اصل یہ ہے کہ اس کی نظر میں سارے لوگ برابر ہیں۔ اب اسے وہ ہضم نہیں ہوا تو وہ بھاگ گیا۔ یہی حال ہے جو اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر بھی اسلام سے بھاگتا ہے، گویا کہ وہ اسلام کو ہضم نہیں کر پاتا ہے۔ اسلام ہی وہ ایسا مذہب ہے، دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، گوروں کے لیے الگ قانون ہے، کالوں کے لیے الگ قانون ہے، دیہاتیوں کے لیے الگ قانون ہے، امیروں کے لیے الگ قانون ہے، غریبوں کے لیے الگ قانون ہے، دوسرے مذہبوں میں ہر ایک طبقہ کے لیے الگ قانون ہے، لیکن یہ مذہب اسلام کی خوبی ہے کہ یہاں ہر ایک برابر ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اس کی نظر میں ہر ایک کی حیثیت ایک ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس زمانے میں دکھا دیا، اور آج تک یہی دستور ہے، یہی قانون ہے۔